باب امور الایمان، ایمان کے کام کون کون سے ہیں؟ ایمان کے کام یا ایماندار ہونے کے لیے کیا کچھ کرنا ضروری ہے، اس میں وہ قرآن پاک کی آیت لاتے ہیں۔ وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیس البر، نیکی یہ نہیں، ان تولوا وجوہکم، کہ تم موڑ لو اپنے چہروں کو، قبل المشرق، مشرق کی طرف، والمغرب، اور مغرب کی طرف، ولکن البر، لیکن نیکی، من آمن، اس کی ہے نیکی جو ایمان لایا، کس پر؟ باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخرت پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب، کتاب پر، والنبیین، نبیوں پر، وآت المال، اور دیا مال، علی حبہ، اس کی محبت میں، ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، مسافر کو، والسائلین، اور سوالیوں کو، مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، واقام الصلاۃ، اور نیکی کیا ہے کہ نماز قائم کی، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کی، والموفون بعہدہم، اور عہد پورا کرنے والے، اذا عاہدوا، جب وہ عہد کر چکے، والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء، مصیبت میں، والضراء، تنگی میں، وحین البأس، اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک دوسری آیت کا بھی حوالہ دیتے ہیں، قد افلح المؤمنون، وہ مومن فلاح پا گئے، جس کے آگے آتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور پھر الی آخر الآیہ، سورۃ المومنون 18ویں پارے کی ابتداء میں مومنین کی جتنی صفات بیان کی گئی وہاں پر۔ ان دونوں آیتوں میں ایمان کے بہت سے عملی کاموں کا پتہ چلتا ہے، مثلا صدقہ دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، عہد پورا کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہیں۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا ابو عامر العقدی، عبداللہ بن محمد نے ہم سے بیان کیا، کہتے ہیں کہ ہم سے ابو عامر العقدی نے، قال حدثنا سلیمان ابن بلال، کہتے ہیں کہ ہم سے سلیمان ابن بلال نے روایت کیا، ان عبداللہ ابن دینار، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے لیا، ان ابی صالح، ان ابی ہریرہ، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، یہ جو الایمان سے ایمان تک کی حدیث ہے، الفاظ ہیں، اس کو قولی حدیث کہتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں جو آپ نے فرمائے، کیونکہ میں نے حدیث کی ڈیفینیشن بتاتے ہوئے سب سے پہلے بات جو کی تھی کہ اقوال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ قول ہے آپ کا۔ کیا قول ہے؟ کہ الایمان بضع وستون شعبۃ، کہ ایمان کے 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، کچھ حصے ہیں، یعنی ایمان ایک سمپل سینٹنس نہیں، ایمان کے آگے پھر برانچز ہیں، حصے ہیں، شاخیں ہیں، اور وہ کتنی ہیں؟ بضع، کچھ، وستون، اور 60، یعنی 60 سے اوپر، والحیاء، اور ان برانچز میں ایک اہم حصہ جو ہے، شاخ جو ہے، وہ حیا ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا حصہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، اس سے اندازہ لگائیں، حیا صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ اور حیا کا مطلب بھی ہم سب سمجھتے ہیں، اگر کسی عورت کے اندر حیا نہیں پھر اس کا ایمان کہاں؟ آپ نے 60 سے زیادہ حصوں کا ذکر فرمایا، اور اس میں بے شمار چیزیں ہوں گی، آبویسلی بہت ساری چیزیں ہیں، ان سب کو چھوڑ کر اہم ترین حصے کو، اور وہ حیا ہے۔ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن عورتوں کے لیے تو اور بھی زیادہ ضروری، عورت کا تو حسن ہی حیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کو صرف ایک نفلی چیز نہیں قرار دیا، چوائس پہ نہیں چھوڑا کہ ہاں مرضی ہو تو حیادار ہو جاؤ اور مرضی ہو تو بے حیا ہو جاؤ، نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہیں، اگر ایک اٹھتا ہے تو دوسرا ساتھ ہی اٹھ جاتا ہے، چمٹے ہوئے آپس میں، جیسے مقناطیس ہوتا ہے نا، لوہے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ مقناطیس اٹھائیں تو لوہا اٹھ جائے گا، لوہا اٹھائیں تو مقناطیس اٹھ جائے گا۔ اسی طرح آپ نے یہ فرمایا کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اگر ایک نکلتا ہے تو دوسرا نکل جاتا ہے، وہ نہیں بچتا۔ اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے، اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے امت مسلمہ اپنی طرف نظر کرے۔ ہم باقی امت کو تو باہر ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم جو اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہی اس بات پر غور کریں کہ کیا ہم واقعی ایمان والے ہیں، ایمان والیاں ہیں؟ کیا ہم ایمان کا
ایک بڑا ہی اہم اور بنیادی تقاضا پورا کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کچھ بھی فرما سکتے تھے، لیکن حیا کو خاص طور پر الگ نکال کے یہ بات اس لیے فرمائی کہ وہ بڑا اہم ہے.